रिजल्ट वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, हाँ क्या आपने उसको enjoy किया कि नहीं enjoy किया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई टू एक्सपीरियंस, और जो हैप्पीनेस है उस प्रोसेस के अंदर उसको एंजॉय करने की बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरत है। हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ एक फ़्लो में गुजर रही होती हैं, समझे कि एक दरिया बह रहा होता है, कभी बारिश की तरह बरस जाती है, कभी शेड की तरह आ जाती है अगर हमें धूप में खड़े हों, अपॉर्चुनिटीज़ का एक अंबार होता है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ मुसलसल गुजर रही होती हैं। हु विल बी एबल टू टैप दोज अपॉर्चुनिटीज़, वो बंदा या वो बंदी उसको टैप कर सकेगा जो कि ऑपरेशनली रेडी होगा टू टैप दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऑपरेशनली रेडी नहीं होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेशनली रेडी होने के लिए अगर आप एक पूरा प्लान बना के अपने आप को ऑपरेशनल रेडी कर रहे होंगे, यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एज वेल। ऑपरेशनल रेडी होना क्या है कि आपके पास राइट लेवल स्किल्स अवेलेबल हो, आपके पास राइट लेवल टूल्स अवेलेबल हो, और आपके पास राइट लेवल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वेयर टू टैप, व्हेन टू टैप, और वेयर टू स्टार्ट अगेन। आपको ये बैकअप प्लान भी मौजूद हो, आपने सोचा हुआ। और अगर आप पानी का गिलास लेके खड़े हुए हैं और आपके सामने कोई बाल्टी लेके आ गया, आपको चाहता है वो बाल्टी हैंड ओवर कर दे, तो आप एक पानी के गिलास जितना पानी लेके जा सकेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से मेहनत करके एक बाल्टी रेडी की हुई है या एक बड़ा कंटेनर रेडी किया हुआ है, तो जब ब्लेसिंग उतरेगी तो आप उसको लेके जा सकेंगे। तो जो आपका, मैं यही कह रहा हूँ कि रिजल्ट में भी वैसा ना आए, बट एंड पे अगर आपका वो कंटेनर टू होल्ड दैट अपॉर्चुनिटी अगर ब्रॉड हो गया, तो कंसिडर इट एज अ सक्सेस एंड एंजॉय दैट एक्सपीरियंस। डोंट थिंक कि हर दफ़ा आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी, जिसको हम समझें कि नंबर्स के अंदर सक्सेस कहते हैं, बट इट विल बी अ सक्सेस अगर आपने उस एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। सो इफ़ यू रिमेंबर कैस्पर, देयर वाज अ कार्टून कैरेक्टर हमारे बचपन के अंदर कैस्पर के नाम का, जो कि बड़ी ही समझें कि चाइल्ड सोल होती है और बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। इट वाज अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। I'll use this Casper to give you an abbreviation to take the summary or gist of this entire session. तो Casper से मैंने एक Gasper बनाया है, and how to use that Gasper we'll get there in a moment. But opportunities और चैलेंज का जो कॉम्बिनेशन था उसके अंदर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी शॉक के बारे में मैंने आपको बात की अभी आपसे, कि आप जो सोच के जा रहे हो वैसा हो सकता है ना हो, और देयर वुड बी अ गुड रियलिटी शॉक्स के पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को अच्छा फील करना और लोगों को अच्छा फील करवाना इस मुश्किल थिंग। तो उस चीज़ के लिए आपको कुछ रियलिटी शॉक्स, नो मैटर व्हाट कैरियर यू ज्वाइन, आपको मिलेंगे डिफरेंट चैलेंजेस। उनको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करना है, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। नो और लेस एक्सपीरियंस, हमारे तमाम ग्रेजुएट जितने भी हैं उनमें से मेजॉरिटी या तो नो एक्सपीरियंस के साथ होती है या बहुत लेस एक्सपीरियंस के साथ। और हम जितने भी ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू करते हैं उनमें से नॉर्मली जो हैं वो एक चीज़ के बारे में मज़ीद बात करते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, कि एक इम्प्रेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर्स वुड सेकंड मी, जितने भी लोग इंटरव्यू करते हैं, और अगर आप में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू देने का एजाज़ हासिल किया भी हो तो मे बी यू वुड रिलेट टू दिस व्हाट आई एम मेंशनिंग, कि जब जॉब चाहिए होती है, जब आपने आइडिया पिच करना होता है जहाँ पे किसी इन्वेस्टर के सामने, जब आपने किसी बिजनेस केस को किसी के सामने प्रेजेंट करना होता है अपने में भी फैमिली में ही, तो उस वक्त जो आपकी एक फीलिंग होती है वो ये कि मेरी बात मान लीजिए, और हम तो इस चीज़ के लिए सारी रात उल्टा खड़े होने को भी तैयार हैं, एक टांग पे भी खड़े हो जाएंगे। बट एक्चुअली रियलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट, ऐसा होता नहीं है। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और कुछ लोगों को फैमिली जो है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो बहुत फोर्स कर रहा होता है, फैमिली का बड़ा प्रेशर होता है या पीयर का बड़ा प्रेशर होता है। हम में से बहुत से लोग तो स्पेशलाइजेशंस भी ऐसी चुनते हैं जो दोस्त कर रहे हैं, या एक फैमिली में अगर कोई बड़ा जो है वो डॉक्टर है तो ऑल विल गो टू डॉक्टर, दैट्स आवर सोसाइटी का नॉर्म। आई एम टेलिंग यू कि इवन दिस इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ को सोचिए कि अगर आपके पास एक फैमिली मेम्बर है और वो आपके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, एंड ही और शी वांट्स यू कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, तो ट्रस्ट मी, विदाउट टेकिंग एनीथिंग रॉन्ग और किसी चीज़ की रिजेंटमेंट का मुजाहरा किए हुए, आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा मैं करूँगा तो क्या होगा, व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी जो कि वो आपको पुश करना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे उनको भी इज्जत लगे और आप उसकी बेस पे कुछ बिल्ड करके आगे बढ़ सकें। तो पीयर और फैमिली इंस्पायर्ड सेंस ऑफ डायरेक्शन में नथिंग रॉन्ग। हालांकि बहुत से लोग इसको एज अ टैबू किया हुआ है, यार फैमिली कर रही है, मेरे बड़ा प्रेशर है, फैमिली चाहती थी मैं ये करूँ। और भाई फैमिली आपका भला ही चाहती है। कुछ क्वेश्चंस पूछिए, कैन यू बी एबल टू ज्वाइन यूर दैट हैप्पीनेस, जो मैंने कहा एक्सपीरियंस के बारे में है, विद दैट थिंग।
اگر وہ کر سکیں ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھیے کہ وہاں پر کیا ویلتھ ہے. ٹرسٹ می $1 بلین کے آئیڈیاز موجود ہیں لوگوں کے پاس, کروڑوں کی ریونیو اسٹریمز اویلیبل ہیں. آسک دیم کہ what's in it for me یا what's in it for you, اور اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے, اس سے اچھا کیا ہوگا, will I be able to do my such targets along with. اگر الائنمنٹ ہو سکے there is nothing wrong in it. بہت زیادہ ٹیبو بنا دیا گیا اس چیز کو کہ یار فیملی کا پریشر تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا. why not, اگر کر رہی ہے فیملی آپ کو برا نہیں چاہتی. I may sound a bit odd but questions پوچھیے, if that excites you kindly do it on you can say کہ ڈبل ایفرٹ کے ساتھ, کہ آپ کو اور مزہ آئے گا. ایک تو آپ کو یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ یو آر میکنگ یور فیملی ہیپی, کہ آپ کی ہیپینس ان کے ساتھ جوائن کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. انٹرویو اسکلس کے بارے میں کل آپ نے سیشن اٹینڈ کیا, کوشش کیجیے کہ انٹرویو اسکلس کو اپنے بہتر کیجیے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا پریکٹس اور ایکسپیرینس. پریکٹس کیجیے, پریکٹس کے بغیر آپ اچھا انٹرویو نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو آسک گڈ کوسچنز, یو نیڈ ٹو آنسر گڈ کوسچنز, یو ہیو سم سرٹن اسٹوریز ریڈی جس میں آپ کی اسٹرینتھ جو ہیں وہ نظر آئیں. اور بہت سے لوگ سیلری کے اوپر نیگوشیشن نہیں کرتے, جاب ٹائپ پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے. I'm telling you کہ آپ کو یہ نیگوشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. I'm not saying کہ یہ جو خوف ہے آپ کا کہ وہ آپ کو نہیں رکھیں گے, یا آپ کو خوف ہے کہ وہ آپ کو نیگوشیشن کرنے پر, وہ چیک کر ہوتے ہیں آپ میں ریٹنس کتنی ہے, وہ چیک کر ہوتے ہیں کہ ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو ٹیل یور مائنڈ کہ جس میں جو چیز آپ کے لیے ویلیو پروپوزیشن ہے وہ کیسی ہے. تو جاب ٹائپ, کچھ لوگ ہمارے دیکھا ہے کہ ایم ٹی پروگرام جوائن کرتے ہیں, ایم ٹی پروگرام میں موسٹلی بتایا نہیں جاتا کہ آپ کو کہاں پلیس کریں گے. If you are not happy about certain placement, speak up. پوچھیے کہ انویژن کیجیے کہ میں کہاں ہوں گا, مجھے انجوائے کر رہا ہوں گا نہیں کر رہا ہوں گا. اور دوسرا بڑا چیلنج کہ ری لوکیشن کا بہت خوف ہے کہ جاب کرنی ہے تو وہاں کرنی ہے جہاں میرا گھر ہو, جہاں میرے دوست ہوں, جہاں میں اچھا فیل کرتا ہوں. آپ کے شروع کے 4 سے 5 سال ہیں, اس کے لیے ری لوکیشن کو آپشن سمجھیں, آپ کے لیے کوئی فیئر ہونا ہی نہیں چاہیے. اٹس این اپرچونیٹی فار یو کہ آپ پاکستان کے سارے مختلف شہروں میں کام کر سکیں, ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر سکیں, انجوائے بھی کریں, ٹریول بھی کریں, اور ساتھ میں سیکھ کے بھی آئیں. آپ الٹیمیٹلی اپنی چوائس کے اوپر واپس آ سکیں گے جو اپنا پلان ہے. بٹ ساری اپرچونیٹیز اربن ایریاز کے اندر اویلیبل میں بھی نہ ہوں, ساری اپرچونیٹیز جہاں آپ رہتے ہیں میں بھی وہاں اویلیبل نہ ہوں. سو forget this fear of relocation and go for any limit. میں نے ابھی بلکہ ریسنٹلی کسی ایک سی وی کے اوپر دیکھا, سینئر ریسورس تھے, انہوں نے لکھا ہوا ہے ایز اے اسٹرینتھ کہ ہی ہیز ورک ان آل 5 ایڈمنسٹریٹو اینٹیز آف پاکستان. صرف انہوں نے آزاد جموں کشمیر میں کام نہیں کیا ہوا تھا, 4 صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں ہی ہیز بین پوسٹڈ ان ڈفرنٹ رولز. تو دیٹس اے اسٹرینتھ ٹو ہیو. آپ کو ڈفرنٹ کلچرس کا پتہ لگتا ہے, ڈفرنٹ ایکسپوجرز آپ کو ملتے ہیں, ڈفرنٹ ریونیو اسٹریمس کے بارے میں پتہ لگتا ہے, اور ڈفرنٹ خوشیوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے. I tell you a story about خوشیاں as well, but in a bit. So میں جو کیسپر کی بات کر رہا تھا, that's my Gasper. I related with the Casper کہ get some relevant experience, اور وہ بے شک آپ کو کچھ انویسٹ کر کے ملتا ہے تب بھی لیجیے, ضرور لیجیے. میکسیمم اور ریلیونٹ انفارمیشن گیدر کیجیے. اور رائٹ کوسچنس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم جنہوں نے میرا سیشن اٹینڈ کیا ہے, میں نے ایک چھوٹی سی گیم بھی کھیلی تھی. I'll try کہ اگر میں پوچھتا ہوں فراز سے مجھے ہیلپ کر سکے اس کے اندر, I'll play that again. اپنے انٹرسٹ, آپ کا خوش ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی نیگوشیشن اسکل کو نہ صرف شارپ کیجیے, لوگوں سے ریلیونٹ کوسچنس پوچھیے اور پریکٹس کیجیے. یو مسٹ نو کہ آپ جس جگہ اپلائی کر رہے ہیں وہ لوگ منیمم کتنا پے کرتے ہیں, میکسیمم کتنا پے کرتے ہیں, اور وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. دیٹ اگین ول گو ٹو دا رائٹ آسکنگ رائٹ کوسچن اینڈ گیٹنگ رائٹ انفارمیشن. بی ریڈی اینڈ فلیکسیبل ٹو موو. آپ لوگوں کے لیے اسکائی لمٹ ہے, پاکستان سے باہر, پاکستان میں کہیں بھی, کسی لوکیشن پہ بھی, کسی ایریا میں بھی. بی ریڈی ٹو موو فار گڈ ایئرس اپنے پلان کے ساتھ, اور اپنی کیپیبلٹیز پہ کانفیڈنٹ فیل کیجیے. اگر اپنی کیپیبلٹیز پہ آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. یو شوڈ ٹرسٹ کہ جو چیز آپ اچھا کر رہے ہیں اور جس کو آپ انجوائے کریں. اپنی انٹرویو اسکلس کو امپروو کیجیے, اینڈ دیٹس فار بوتھ. اس لیے بھی کہ آپ کو انٹرویوز دینے ہیں, اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو انٹرویوز لینے پڑیں. تو بٹ ٹو آسک, ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرویو کے اندر بیٹھے ہوں اور آپ زیادہ بول رہے ہوں اور انٹرویو بیچارہ بول ہی نہ پائے. اینڈ دا ریسپیکٹ جو میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اس وقت پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تھوڑے سے خوفزدہ ہوں گے آپ سے, بیکاز یو نو a lot, you have got a lot of experience, a lot of exposure on technology, جو کہ ہم جیسے لوگوں کے پاس شاید اتنا نہ ہو. تو ان لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ ان کو ایز اے لیوریج, ایز اے اسٹرینتھ استعمال کر پائیں گے. سو I'll tell you a story about one thing کہ opportunities بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور نالج بہت سے لوگ شیئر کریں گے, باتیں بہت ساری پتہ لگیں گی,
بٹ یو نیڈ ٹو ٹرسٹ. آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ خود سے ضرور کرنا پڑے گا. جیسے ایک کامن سینگ ہے کہ دیر از نو گین وداؤٹ پین, نو پین نو گین جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر امپروومنٹ چاہیے, کچھ بہتری چاہیے, تو اگر آپ کو مسلس بھی بڑھانے ہیں تو آپ کو اسٹریچ کرنا پڑے گا, تھوڑا پین لینا پڑے گا. اگر آپ جم نہیں جائیں گے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, تو آپ کے مسل اسٹریچ نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے نہیں, تو آپ کو بغیر پین کے کوئی گین ملتا نہیں ہے. سو دیر اسٹوری اباؤٹ کہ ایک صاحب نے اس طرح کے سمجھے کہ بہت سارے موٹیویشنل سیشن اٹینڈ کیے اور انہوں نے کہا جی کہ بس اب تو میرا بلیف ہو گیا ہے. اب ایک بھائی موٹیویشن لیکچر اس بات پہ دے رہے تھے کہ آپ رسک کے لیے پریشان نہ ہوں, آپ اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں پریشان ہوں. آپ کو ایکسپیرینس انجوائے کرنا چاہیے. رسک تو اللہ میاں پتھر میں بھی پہنچا دیتے ہیں. ان بھائی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ رسک تو اللہ میاں پہنچا دیتے ہیں تو لیٹس ٹرائی دس. وہ بھائی جا کے بیٹھ گئے ایک جنگل کے اندر کہ اللہ میاں رسک بھیج دیں گے. ناؤ صبح جا کے بیٹھے, دوپہر ہوئی, شام ہوئی, سورج ڈھلنے لگا, رسک نہیں پہنچا. تو وہاں سے ایک چرواہا گزرا تھا اینڈ وہ اپنا پورا ریور لے کے گزرا, اور دیٹ چرواہا جو تھا وہ ساتھ والے گاؤں کا تھا, وہ جانتا نہیں تھا اس کو. اس نے ویسے ہی پوچھا, وہ بھائی کدھر بیٹھے ہو؟ وہ یار اللہ میاں نے کہا تھا رسک پہنچے گا, مجھے مولوی صاحب نے بتایا تھا ایک, میں رسک کے انتظار میں بیٹھا ہوں, رسک نہیں آیا ابھی تک. اب وہ چرواہا بیچارہ کہتا ہے پاگل ہے. وہ گھر جاتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے یار کھانا پکا کے دیں, وہاں ایک پاگل بیٹھا ہے, اس کا اللہ پہ کوئی یقین بھی پورا ہو جائے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, صبح سے بھوکے کچھ کھانا لے کے جاتا. وہ بھائی کھانا لے کے پہنچا. اس کے پہنچتے پہنچتے سورج بالکل ہی ڈھل گیا, اندھیرا ہو گیا. اب جنگل میں جانور بولنا شروع ہو گئے. یہ بھائی ڈر کے درخت پہ چڑھ گئے جو پہلے سے انتظار میں بیٹھے تھے کھانے کے. اب وہ بھائی دوسرے گاؤں والا کھانا لے کر آیا. اب وہ کھانا لے کر آیا تو وہ کھانا سرو کرنے کے لیے بندہ نہیں تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا, اندھیرے میں نظر نہیں آیا, وہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا. تو درخت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک دو بار سوچا کہ میں آواز دیتا ہوں اس کو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اس نے کہا یار اگر میں نے آواز دے دی تو کھانا تو مجھ تک نہیں پہنچا, تو مانگ کیا ہو گیا. تو وہ آواز نہیں دیتا. تو دوسرا بھائی کچھ دیر انتظار کرتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, اندھیرا زیادہ ہو گیا ہوتا ہے, واپس چلنا شروع کرتا ہے. ابھی چند قدم اس نے اٹھائے ہوتے ہیں کہ وہ بھائی زور سے کرتا ہے, کھانستا ہے. جیسے ہی وہ کھانستا ہے وہ کہتا ہے او ہو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کھانا نیچے چھوڑ رہا ہوں, آپ آئے کھا لیجیے گا. اب وہ چلا جاتا ہے اپنے گھر. یہ کھانا اٹھاتا ہے, خوشی خوشی جا کے گھر پہنچ جاتا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ میاں واقعی رزق پہنچا دیتے ہیں, بٹ کھانا پڑتا ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو کھانسنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کھانسیں گے نہیں, آپ خود سے کچھ نہیں کریں گے, تو آپ تک رزق نہیں پہنچے گا. تو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی جرنی یونیک ہوگا, دیر از نو ون وے, لیکن کیپ یو میں سے کفنگ, کیپ میکنگ سم ایفرٹ جس میں آپ کو لوگوں کے پریزنس پتہ لگے. اور صرف اس چیز کے لیے نہیں کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا, جسٹ گیٹ سم انفارمیشن. میں جیسے کہہ رہا ہوں, ایکسپیرینس کو بھی انجوائے کیجیے کہ اس سے کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کچھ چینج ہو رہی ہے تو کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. آج صبح میں مارٹینا میروٹلوا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ 38-40 ایئرس کی ایج تک شی کیپٹ پلینگ اینڈ شی واز وننگ. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے جیتتی ہیں, اتنی کیسے ایفرٹ کر لیتی ہیں. تو انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جو بال ہوتی ہے ٹینس کی, اٹ ڈزنٹ نو کہ آئی ایم 38 ایئر اولڈ اور آئی ایم 40 ایئر اولڈ. اٹ ایکچولی نو کہ اس کو ریکٹ نے ہٹ کیسے کیا اور یہ اس کے حساب سے موو کرتی ہے. تو بال میں تو انٹیلیجنس نہیں ہوتی, لیکن اس ریکٹ کے اندر کچھ انٹیلیجنس جو کہ میں انسرٹ کرتی ہوں, جو میری اسکل ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات جو ہم نے کنکلوڈ کیا وہ یہ کیا کہ آپ کسی بھی ایکسپیرینس کو انجوائے نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں جتنے بھی آپ کے بہترین ایکسپیرینسز ہیں, جتنی بہترین اچیومنٹس ہیں, بہترین پرفارمنسز ہیں, actually your performance is not on the field, it's between only few inches, and these few inches are your 2 ears. You enjoy your experience here in your brain. آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آپ کو یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ان few inches کے اندر, تو your actual performances, mark those words, is your potential minus your internal noise. آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, میں کر پاؤں گا, میں نہیں کر پاؤں گا, میں کر لوں گا, وہ لوگ کیا کہیں گے, فلاں فلاں. تو آپ کی ایکچوئل پرفارمنس, جب کی ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے, دیٹس یور ایکچوئل پوٹینشیل مائنس یور انٹرنل ڈائلاگ نوائز. تو اگر وہ پیس میں ہے, وہ بہتر ہے, وہ سم پلان پہ ہے, اینڈ یو آر انجوائنگ, تو دیر از نو لمٹ. اور اگر وہ پیس میں نہیں ہے, وہ پیسز میں ہے, وہاں کچھ کانفلکٹ چل رہا ہے, تاکہ پرفارمنس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. سو I was watching there certain hands which were being raised, لیکن مجھے مسلسل الرٹ آ رہے تھے. بٹ اس کیسپر کو, میرے گیسپر کو جو کہ یہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. and I'll try کہ فراز آپ لوگوں سے یہ سلائڈ بھی شیئر کر لیں. اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک جرنی جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے. اسٹارٹ آسکنگ رائٹ کوسچنس ٹو یور سیلف فرسٹ. آپ کا انٹرنل ڈائلاگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ یور سراؤنڈنگ ایز ویل. فراز اگر آپ مجھے ہیلپ کر سکیں, آئی وانٹ ٹو ڈو اے لٹل گیم آن آسکنگ questions. Is it possible?
आप मुझे सुन रहे हैं फराज? फराज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? If any of the administrator could hear me. I think he's the Okay, internet's a bit off. that's Yes, fine. we can That's okay. hear you, and we can have the Q&A through the chat box only, Okay, not so live. fair enough. If I ask some people to write something, they can write, or you can let Yes, it they free. can. ओके फाइन. सो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उन सब से मेरा एक सवाल है. वो सवाल ये है कि अभी जब मैं आप लोगों को कुछ करने को कहूँगा तो आप लोगों ने सिर्फ यस लिखना है, आप लोगों ने अपने आंसर नहीं लिखने, ठीक है? सो जब मैं आपसे कुछ करने को कहूँगा तो यू हैव टू राइट यस इन योर Q&A थिंग, तो मैं उस पर देख सकूँ और मुझे ये जो आपके मॉडरेटर्स हैं ये भी हेल्प कर सकेंगे कि आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. सो थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 2 and 9. जब सोच लें तो यस टाइप कर दें. Just type yes. Oh, I can see a lot of yeses. Great. Great. Wonderful. Stop writing. जिन्होंने लिख दिया मतलब सबने सोच लिया. Good. जिन लोगों ने 2 to 9 तक सोच लिया है, इसको मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, और अगर मल्टीप्लाई कर लें तो टाइप कीजिए नो. स्टार्ट टाइपिंग नो. आंसर मत लिखिएगा. Alright, so there's so many yeses and no's. तो आपने 2 से 9 2 to 9 के दरमियान एक नंबर सोचना है, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, आप सबके पास एक 2 डिजिट का आंसर आया होगा. डिफरेंट होंगे, डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट हैं और सबने 9 से मल्टीप्लाई किया. जो आपके पास आंसर आया है वो 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को आपस में सम कर दें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आंसर आया है 24, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे. जहन में रख लीजिए, आंसर मत लिखिएगा, बस जो भी आंसर आया है आपके पास 2 डिजिट का, उसको आपस में सम कर लीजिए. अगर आपने सम कर लिया है तो काइंडली चैट विंडो के अंदर टाइप कीजिए वाई, सिंपल वाई, काई कबीले वाला वाई, जस्ट वाई. ओके, WHY भी चलेगा, फेयर ना, वाई. ओके ग्रेट. अब इस जो भी आपके पास आंसर आया है, इस आंसर के अंदर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट 5 और आपके पास एक आंसर आ जाएगा. जब आप 5 का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा, उस आंसर को आपने अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना है. अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना इस तरह है कि अगर आपके पास A B C C, अगर आपके पास आंसर आया 1 इट वुड बी A, अगर आपके पास आंसर आया 2 इट वुड बी B, अगर आपके पास आंसर आया 4 तो इट वुड बी D, और अगर 5 तो इट वुड बी E. तो जो भी आंसर आया उसको अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर आपने अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर लिया है तो टाइप कीजिए यस. Okay, majority yes is coming, तो आपने कन्वर्ट कर लिया. Now I want you all to think of a name of a country जो कि D से स्टार्ट होता हो. जो भी आपका अल्फाबेट आया उससे स्टार्ट होता हो, और जो उसका सेकंड कैरेक्टर है उस कंट्री का, उस कंट्री के सेकंड कैरेक्टर से जो भी कैरेक्टर बनता है, लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान सोचा है तो उसका सेकंड कैरेक्टर बनता है ए, तो ए से किसी एनिमल का नाम सोचिए. तो जो भी आपकी कंट्री है जो उसका सेकंड कैरेक्टर है, उसके सेकंड कैरेक्टर से किसी भी कंट्री एनिमल का नाम सोचिए. I'm sorry. और अगर आपने कंट्री और एनिमल दोनों का नाम सोच लिया है तो टाइप कीजिए बिंगो, BINGO, बिंगो. I can see some bingos and bingos increasing. Okay, so काफ़ी बिंगोज आना शुरू हो गए हैं. अब मेरे पास तकरीबन 200 समथिंग लोग जो हैं वो इस पर आंसर्स कर रहे हैं. लेट मी सी, कितने लोग आप में से डेनमार्क में एलिफेंट सोच रहे हैं? प्लीज टाइप डेनमार्क. प्लीज टाइप डेनमार्क अगर आप डेनमार्क में एलिफेंट सोच रहे हैं. अगर आप में से कुछ लोगों ने ईगल सोचा है तो टाइप ईगल. अगर आप में से किसी ने दुबई सोचा तो लेट मी टेल यू दुबई इज नॉट अ कंट्री.
Okay, interesting. So that's what I'm telling you. Okay, that's how you ask the right questions to get the right answers. I started with some end in my mind कि आप लोग 4 पे लैंड करेंगे और उससे D ही बनेगा और D से सेम सबसे पहले डेनमार्क ही आता है. इसने अफ्रीका भी सोचा हुआ है, I don't know why. बट अगर आपके पास आंसर 4 नहीं आया तो शार्पन योर मैथ स्किल्स. और अगर आपका आंसर 4 के बाद डी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो sharpen your matching alphabet skills as well. I'm just saying on the funny note, but I'm actually telling you कि इस तरीके से आप right questions पूछ सकते हैं negotiation के अंदर. और right questions पूछने के अंदर बहुत important ये है कि आपको मालूम हो कि किस किस्म के responses आ सकते हैं. I'm sorry, ये थोड़ा सा उतना फ्रेंडली सिचुएशन नहीं है चैट विंडोज़ के अंदर. अगर हम लाइव कर रहे होते और सामने आप मौजूद होते तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट आई होप कि आप लोग मेरा मैसेज जो है वो पहुंच पा रहा होगा. अगर मुझे फराज एंड टीम अगर मुझे हेल्प कर सकें, सर्टेन पीपल हु आर रेजिंग हैंड, इफ यू कैन टेक देयर क्वेश्चंस. Can anyone who has any questions please type in the Q&A along with your name? जी प्लीज, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर सकते हैं. जिन लोगों ने हाथ रेस किए थे, they want to ask any questions. अभी तक आई थिंक पिछले आंसर्स आए चले जा रहे हैं. जिनके पास इंटरनेट स्लो था उनके आप पहुंच रहे हैं. बट okay. Alright, so मेरे पास बताने के लिए जो था वो इतना ही था. I could go on and on, but I actually want to make it a bit interactive. कि अगर आपके कोई questions, कोई concerns किसी एरिया के मुतालिक आपके ज़हन में कोई सवाल हो, anything, I'm here. अपने नाक़िस experience पे again I would love to answer. People are actually raising hands, but they're not typing their questions here. Oh, I can see a few questions as well. Great. All right. So, Vikas Nazir साहब का question है, can we prefer job or business? We have both options, Vikas. Vikas, actually ये इस बारे में कुछ कहना कि आप prefer क्या करेंगे? Actually, you are the best judge about it. But again बता रहा हूँ, दोनों पास अपनी जगह जाते हैं. I know a lot of people जिन्होंने पहले सिर्फ job start की, but they moved to the business. Jobs itself एक business है. इस चीज़ को थोड़ा समझने की attempt करिएगा. Jobs आप किसी business के अंदर ही कर रहे होते हैं जो कि already कहीं काम कर रहा होता है, profit generate कर रहा होता है और certain revenue streams की input और output के लिए काम कर रहा होता है. Same is the case with your own thing, जहाँ पर आप खुद boss होंगे और जहाँ पर आप खुद उसके लिए काम कर रहे होंगे. So अपने companies को या किसी organization को own करना या अपना business start करना, there is nothing right and wrong in it. हर एक के हालात फ़र्क होते हैं, हर एक को opportunity फ़र्क मिलती है, but ultimately they both are the same streams by the way. जिसके अगेंस्ट आप अपनी सर्विस के अगेंस्ट कुछ रेवेन्यू लेकर आए, रिटर्न लेकर आए, या अपने ही कुछ ही ऐसी एक्टिविटी करें जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट हो. तो मेरे लिए तो ये दोनों इतनी टाइटली कपल्ड हैं कि इसमें से डिफरेंशिएट चेक करना कि मुश्किल है कि आप जॉब करें या बिजनेस करें. दे बोथ आर जॉब्स. हाउ यू टेक इट, दैट्स अप टू यू. आपका लाइफस्टाइल क्या है. एंड आमिना का क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस ड्यूरिंग जॉब चैलेंजेस. Stresses are there और stresses will keep coming. कुछ तो ऐसे होंगे जो आप foresee कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप foresee ही नहीं कर पाएंगे. You learn during that journey कि अगर आप fast bowler हैं, I give a lot of cricket examples. I have been playing cricket a lot.
اگر آپ فاسٹ بالر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سیمنٹ پچ پہ کیسے بالنگ کرنی ہے جب تک آپ نے سیمنٹ پچ پہ بالنگ نہ کی ہو. اور اگر آپ فاسٹ بالر ہیں اور صرف ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلتے ہیں, یو ول نیور نو کہ ہارڈ بال سے کرکٹ کھیلنا کیسے ہوتی ہے, تو آپ کھیلیں گے نہیں. اس کے ڈفرینٹ اسٹریچز ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس کے ڈفرینٹ اسٹریچز ہوں گے, آپ کے کندھے میں اور پاور چاہیے ہوگی, ڈفرینٹ جگہ پہ اسٹریچز پڑیں گے. تو یو ول کم ٹو نو کہ جاب چیلنج کے اسٹریس کیا ہوتے ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک سپورٹ سسٹم بنانا پڑے گا. یو ول فائنڈ سم مینٹور, یو ول فائنڈ سم مینٹور مے بی ان دا فیملی, جن کے پاس پہلے مثال ایکسپوئر ہو. یو مے بی فائنڈنگ سم تھنگ ان یور آرگنائزیشن ایز ویل, جہاں پورا سپورٹ سسٹم ہو آپ کے پاس. اور اسٹریسز آر گڈ تھنگ ٹو ہیو. آئی ایم سیئنگ اسٹریسز بری چیز نہیں ہے, اسٹریسز ہونے چاہیے, بیکاز اسٹریسز سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کہاں تک اپنے آپ کو اسٹریس کر کے لے کے جا سکتے ہیں. سو اسٹریسز آئیں گے, لیٹ دیم کم آن ٹو یو, اپنے پہ آنے دیجیے, سکون سے سوچیے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ. ریئیکشن کے آپ رسپانسبل ہیں, اسٹریس کے آپ رسپانسبل نہیں ہیں, دیٹ از ایکسٹرنل. ایکسٹرنل سمجھے, اگر ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تو آپ کا رسپانس جو ہے وہ میٹر کرے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ پنکھا چلائیں گے, آپ اے سی آن کریں گے, آپ کی لوکیشن چینج کریں گے, دیٹس یور رسپانس ٹو اٹ. سو رسپانس کے آپ ذمہ دار ہیں, بٹ اسٹریسز کو آنے دیجیے, ان کو انڈرسٹینڈ کیجیے, اور اس کی بیس کے اوپر رسپانس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر چنیے. اسامہ پوچھ رہے ہیں, واٹس دا بیسٹ وے ٹو نیگوشیٹ سیلری پیکیج اف ون ہیز این ایکسپیرینس آف ادر فیلڈ بٹ لوکنگ فار سوئچنگ دا فیلڈ مسٹ پرمیٹیو نالج. اچھا, نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ آپ کے لیے ہر ایک کا یونیک ہوگا. وہ کیسے یونیک ہوگا؟ یو ڈو اے بٹ ہوم ورک, کہ جو آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں, جو نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ کس قسم کے کوسچنس پوچھتے ہیں. گیٹ سم ریسرچ آن دیٹ. اس آرگنائزیشن کے بارے میں یا جسی بھی بزنس کیس کو لے کے جا رہے ہیں, یو مسٹ نو کہ منیمم اور میکسیمم ریونیو اسٹریم کیا ہے, اور اس بیس کے اوپر آپ کہاں تک لیٹ گو کرنے کو تیار ہیں, وہ کہاں تک لیٹ گو کریں گے, اس کی بیس کے اوپر ہی آپ نیگوشیٹ کر پائیں گے. تو گیٹ ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل. That's the best way to go into any negotiation, especially in terms of salary. اور اپنی لمیٹیشن بھی پتا ہو, آرگنائزیشن کی لمیٹیشن بھی پتا ہو. تو ڈونٹ آسک ٹو لو, ڈونٹ آسک ٹو مچ, بٹ بی ایز جینوئن, جس میں بہتر نیگوشیشن بھی آپ کر سکیں. میر علی خان صاحب پوچھ رہے ہیں, ڈو یو سی مور اپرچونیٹیز اور مور چیلنجز ان دا جاب مارکیٹ آفٹر پینڈیمک؟ ویل آئی مسٹ سے کہ اپرچونیٹیز بڑھیں گی, اور جیسے کہ بڑھ گئی ہیں. جیسے کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, آئی وینٹ ٹو دا مارکیٹ, آئی وانٹڈ ٹو بائی لیپ ٹاپ. مارکیٹ میں لیپ ٹاپ ہی نہیں مل رہے, بہت مشکل سے مل رہے ہیں, بیکاز ایوری ون از یوزنگ اے لیپ ٹاپ. اس کا مطلب ہے لیپ ٹاپ مینٹیننس, لیپ ٹاپ سپلائی کی بہت بڑی اپرچونیٹی پیدا ہو گئی ہے, اینڈ اٹ گونا اسٹے. آئی گیو یو ون ہیڈز اپ ایز ویل, یو مے ڈس ایگری, لیکن میں آپ کے پیچھے کچھ اس کے پیچھے ایک نالج ہے جو مجھ سے ریسنٹلی شیئر کیا ہے میرے ایک بڑے اچھے مینٹور نے, کہ ابھی آج کل میڈیا بہت زیادہ پاور میں ہے. میڈیا کی وجہ سے ہم سب کی ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت زیادہ آسان ہے, جتنی ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی نہیں رہی اتنی زیادہ. فیس بک ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے. اس وجہ سے ہم اس پینڈیمک سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں, اور ہمارا ریئیکشن ٹو دس پینڈیمک از بٹ ڈفرنٹ دین ایز کمپیئر ٹو آل پریویس پینڈیمکس ہیومینٹی ایور ہیڈ. 1918 کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, فرسٹ ورلڈ وار کا اینڈ تھا جب اسپینش فلو پھیلا تھا. یہ والا جب پینڈیمک آئی ہے یا آیا ہے, تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اسپینش فلو بھی تھا, فلانا تھا فلانا تھا. اس سے پہلے پلیگ, اس سے پہلے کولرا, پتہ نہیں کون کون سی جو وبائیں ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار چکی ہیں. ملیریا سے کروڑوں لوگ مر چکے ہیں پہلے. بٹ ٹرسٹ می, جب وہ گزر جاتی ہے تو اسے 1 سے 2 سال کے بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ایسی کوئی سچویشن بھی تھی. آئی کین بیٹ اینڈ آئی کین سے فرملی کہ 80 to 90% پاکستانی اس کو اسپینش فلو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس پینڈیمک کے دنوں میں بیکیم ٹاک آف دا ٹاؤن کہ اسپینش فلو بھی تھا, اور اسپینش فلو میں ایسا ہوا تھا, اتنے کروڑ بندے مر گئے تھے. سارس وائرس تو 2 دہائیاں پہلے آیا تھا نا, ارلی 2000s کے اندر, کچھ کنٹریز میں, فار ایسٹ کے اندر. وہ بھی بالکل نارمل ہو گئے. تو دیٹس ہیومن ٹینڈنسی, وی گیٹ ٹو نارمل ٹو کوئکلی, بٹ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اپرچونیٹیز بہت ساری لائے کریں گی, اور ہم اس چیز کو یاد کیا کریں گے. ہاں, اپرچونیٹیز کس طرح یاد کریں گی؟ اب جو کمپنی, جو فارماسیوٹیکل سب سے پہلے اس کی ویکسین بنا لے گی, کچھ $1 بلین ان کا ویٹ کر رہے ہیں. سو اپرچونیٹیز آئی ایم شیور بڑھیں گی, اور چیلنجز بھی ڈیفینیٹلی بڑھیں گے, لیکن ان کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کرنے کی ریشو بھی اتنی ہی کوئکلی بڑھے گی. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس سے باہر بھی نکل آئیں گے. اور لیٹس موو ٹو مور کوسچنز. اور آپ لوگ ایسے کچھ کوسچن یہاں سے ریموو کر رہے ہیں آنسر. اوہ ہیئر دے آر.
how much are specific degrees important for jobs? Usama Sandhu का क्वेश्चन है. Usama, बच्चे डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्पेसिफिक डिग्रीज I won't say कि important हैं. Specific knowledge for sure important है. Specific field of study, area of study, area to work on definitely important है. बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ जो कि आर्मी से रिटायर होकर सिविल सर्विस में काम करें, जो कि डॉक्टर्स हैं लेकिन किसी और फील्ड के अंदर काम करें. तो यू नीड डिग्री to tell people that you have got this knowledge. आप उसको use कर पाते हैं. It may serve you as a, you may say, entry pass to certain portfolios as well. But degrees important for sure हैं. मैं उसकी important को denounce कर ही नहीं सकता. बहुत ज़्यादा important है. और वो आपके ऊपर एक stamp भी है कि you have done this. वो आपकी resilience का भी एक stamp है, आपकी mental capacity का और intellect का भी एक stamp है. हाँ, knowledge आपके पास है कि नहीं, वो degree नहीं बताती. वो आपके जो experience है वो बताता है. सो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक डिग्री है, वोंट से कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी कोई चीज़ लैंड कर जाती है, कभी कोई चीज़ लैंड कर जाती है. देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू IT. Somebody was referring to Gallup survey. Yes, recent Gallup survey declares, this question is moving, just give me a moment, apologies for this. I think question नीचे से आ रही है. Okay, recent Gallup survey declares only 10% IT grads can get फिर क्वेश्चन मूव कर गया. आप लोग कुछ देर लिए क्वेश्चन रोक सकते हैं फराज एंड टीम, सो दैट आई कैन गेट होल्ड ऑफ दीज, देन वी कैन हैव मोर. ओके, only 10% IT grads can get employment in Pakistan. So what are the challenges faced by recruiters while recruiting fresh IT grads? अच्छा देखें, ये क्वेश्चन है जुबैर साहब. जुबैर रहीम, आपका क्वेश्चन ये है कि गैलप कह रहा है कि 10% IT ग्रेड जो है पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. कौन सी एम्प्लॉयमेंट? IT के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट या ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट? दैट्स द क्वेश्चन. आई एम श्योर बहुत सारे IT ग्रेड तो IT में काम ही नहीं करना चाहते हैं. आई माई सेल्फ विद एन IT ग्रेड बाय द वे. मैंने मास्टर्स IT में किया हुआ है. आई नेवर वर्कड इन IT, बट IT हेल्प मी अ लॉट. मेरे पास हमेशा लेवरेज होती है, मेरे पास हमेशा एक स्ट्रेंथ होती है मेरे उन कोलीग्स के बारे में जिनका IT के बारे में उतना कम एक्सपोजर होता है. बट आई नेवर वर्कड इन IT, आई नेवर डेवलप्ड एनी सॉफ्टवेयर. बट IT की डिग्री के बाद एम्प्लॉयमेंट के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं. हाँ, IT के फील्ड में ये गैलप की अपनी कोई रिसर्च होगी, आई कांट डिनाई दैट. आई डिड नॉट गो थ्रू दैट. मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता. फ्रेश ग्रेड्स कहाँ पे जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, IT के सेक्टर के अंदर ही या डिफरेंट? स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा गुंजाइश अवेलेबल है. जो ऑलरेडी फॉर्मल जॉब मार्केट है उसमें फ्रेश ग्रेड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी रिड्यूस हुई है ड्यू टू दिस पेंडेमिक, बट आई एम श्योर अनदर बूम विल कम, बिकॉज जब घर से काम करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ IT. तो उसकी मेंटेनेंस और उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत सारा चाहिए. तो आई सी अ लॉट ऑफ एक्सप्लोयर. गैलप पे सर्वे थोड़ा सा पुराना में भी होगा, बट पोस्ट पेंडेमिक अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है कि वेयर विल लीव. साइम पूछ रहे हैं जी, इफ यू स्टार्ट अ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सम टाइम वी गेट अ गुड ऑफर फ्रॉम अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, शुड वी लेफ्ट फर्स्ट वन व्हिच इन्वेस्ट ऑन अस एंड मेक अस स्किलफुल? साइम डेफिनेटली मुश्किल चॉइस होती है. आपको अपना बचपन भी हमेशा याद आता होगा, लेकिन बचपन में वापस नहीं जा सकते. मोहब्बत वैसी रहेगी बचपन से, बट यू विल नेवर गो बैक टू योर चाइल्डहुड. तो आई मस्ट से कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई भी अच्छा एम्प्लॉयर अच्छे रिसोर्स को जाने से रोकने की पूरी अटैम्प्ट करेगा अगर अच्छा एम्प्लॉयर है और रिसोर्स भी बहुत अच्छा है, बट वो एक हद से आगे नहीं जाएगा. वो आपके ख्वाबों को नहीं रोकेगा, उसको रोकना भी ना कोई अच्छा बॉस रोकेगा. तो आई मस्ट से अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड यू फील कि आपको बहुत हैप्पीनेस का एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे, गो फॉर इट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. बचपन याद आता रहेगा आपको, आपकी वो अटैचमेंट नहीं खत्म होगी. अच्छे नोट पे छोड़ के जाइए, प्रॉपर नोटिस दे के छोड़ के जाइए. वो ऑर्गेनाइजेशन भी अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए पेंडेमिक वगैरह की, वो चाहते हुए भी हो सकता है आपको लेट गो कर दे विद अ गुड नोटिस एंड स्टफ, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है. सो अपनी बॉन्डिंग को, प्रोफेशनल बॉन्डिंग को प्रोफेशनल रखिए, जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको इमोशनल के साथ दीजिए. फरहान खालिद का क्वेश्चन है जी कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ अ न्यू वर्क कल्चर स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, लाइक इफ आई एम अ फ्रेश ग्रेड विदाउट एनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. कुरान अगेन शॉर्टकट नहीं है. एक सरदार जी थे, उन्होंने मगरमच्छों से भरा हुआ पूल क्रॉस करने का कंपटीशन जीता, उन्हें पोडियम पे खड़ा किया, शैंपेन पे फेंकी गई और $5 मिलियन का चेक उनको प्रेजेंट किया गया. तो जब मेहमान खुसूसी ने उन पर सवाल किया कि क्या सोच के आपने तैयारी की थी, कहता है वो बाद 10 साल पहले तो धक्का किस देता सी, मैं धक्का किसने दिया आपको, पूल क्रॉस कर गए हो. तो आपको जब धक्का मिल गया तो मे भी ये हो सकता है कि मगरमच्छ ना हो, अच्छे कोजी किस्म का पूल और आप एंजॉय करके एक्सपीरियंस निकल जाएं. बट पानी है, कुछ भी हो सकता है.
आपको अपना एक्सपीरियंस तैयार ही करना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली उसकी बेस के ऊपर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे. So I must say कि no shortcut to it. You'll build your support system around you. और सादिया पूछ रही है how to convert challenge into opportunity. First understand कि वो challenge है क्या, उसमें कितना controllable है, कितना uncontrollable है, कितना आप influence कर सकते हैं, and then you can turn into an opportunity. Anonymous एक Andy कह रही है skills over knowledge, am I right? Is it true modern phrase? Well, it's somewhat true, but you need to get some tickets to be part of certain clubs. अगर आपके पास क्लब की मेंबरशिप नहीं है, जो भी एनोनिमस से क्वेश्चन कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके पास उस क्लब की मेंबरशिप नहीं है, तो you won't be enjoying that experience. So get that membership first and then go for skills or knowledge. Knowledge की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लेके जाइए. और हसीब असलम को लॉट्स ऑफ वॉइस डिस्ट्रप्शन आ रही हैं, आई अपोलोजाइज थी, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अब से. नादिर एयाज साहब कह रहे हैं जी स्किल्स ओवर नॉलेज, एम आई राइट, इज इट ट्रू मॉडर्न फेस, सेम क्वेश्चन. अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में किरण पूछ रही हैं. किरण, फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा एक्सपोजर है. आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है, ज़रूर ट्राई करें जो ट्राई कर सकते हैं. इट डजंट गो विद ऑल द पर्सनैलिटीज़ दो, और इसके अपने बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और चैलेंजेस भी होते हैं. इफ़ यू आर मेंटली टफ इनफ, डू गिव इट अ गो. What's the scope for an economics major? What possible careers can we take into consideration? मैंने जैसे पहले कहा कि मेजर जो मर्जी लें, डिग्री आप जो मर्जी करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. पॉसिबल कैरियर इनटू कंसिडरेशन मुझसे आप तो CSS करें, बट अगेन हरीम, क्या आप इंजॉय कर सकते हैं उसको कि नहीं? सो और आई थिंक हरीम रज़ा भी इसके बारे में आंसर करना चाहती हैं. हरीम, आप आंसर करना चाहते हैं इसको? आई एम गेटिंग दिस अलर्ट. No, that's it. मैं Q&A वाला कर रही थी. Sorry. Oh, that's okay. I just got the alert कि आप आंसर कर सकते हैं. Fair enough. So नूर हुदा पूछ रही है what's my definition of success? Noor, my definition of success is कि if I am happy at the end of the day, that's my successful day. I live in the present. That's why it's called present. It's a gift to me. अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझें कि उन चंद खुश नसीब लोगों में हूँ जिनको बहुत सारी दुआएं हासिल हैं. मैं फ्रस्ट्रेट ना होने के बराबर होता हूँ. डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे समझे कि नहीं होती हैं. एज सच क्यों नहीं होती? ये कुछ अल्लाह का करम है. कुछ अच्छे मेंटर्स मिले, कुछ अच्छे बॉसेस मिले. ऐसा नहीं है कि हुई नहीं, हुई थी. जो उनका रिस्पॉन्स था, मेरा उस पर फ़र्क था कि मैंने बैठ के सोचा कि अच्छा क्या डिफरेंट कर सकता था. ओके, डिड आई एंजॉय? हाँ, मैंने एंजॉय तो किया. चले, रिजल्ट मर्जी का नहीं मिला. सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रांसलेट योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. एक चीज़ जो मैं आपको सबको अर्ज करूँगा इस पर, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिए. ये वैसे मेरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है तो आप इसको मेरा कह सकते हैं. मैंने भी कहीं से सीखा है. हमें हमारे टीचर्स, हमारी माएँ, हमारे सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स, वो हमें बोलना सिखाते हैं, वो हमें लफ्ज़ सिखाते हैं. उस्ताद ज़्यादा डेफिनेटली सिखाते हैं, पढ़ना भी सिखाते हैं. जितने भी अल्फाज हैं, मेरे मुंह से निकलने वाली कुछ साउंड्स हैं, ये मुझे किसी ने सिखाई हैं. अल्लाह की अता है डेफिनेटली. उसके बाद मेरे टीचर्स और पेरेंट्स और सिबलिंग्स का करम है कि उन्होंने मुझे सिखाया. तो जो लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ का खालिक मैं नहीं हूँ. हम में से शाज़ और नादिर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी टर्म को खुद बनाया होगा. वो कहीं ना कहीं सुनी हुई होगी, कुछ सिलेबस होंगे, कुछ साउंड्स होंगे, लेकिन वो लफ्ज़ किसी तरतीब में किसी बंदे के मुंह से निकल जाते हैं तो वो उसके बन जाते हैं. आप कहेंगे ये बात एहतिशाम ने कही थी, अब वो गलत थी, अच्छी थी, आप उसको मेरे से एट्रीब्यूट करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज आपने मुझसे सुनी. हालांकि उनमें से कोई भी लफ्ज़ मेरा बनाया हुआ नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ एक सिचुएशन में, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वो आप उसको मेरे से एट्रीब्यूट करें. सेम इज़ द केस विद योर बिहेवियर विद अदर्स एज वेल. जो आप देना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं, पीपल विल मेक ओपिनियंस अबाउट यू. यू आर द कस्टोडियन ऑफ दोज ओपिनियंस. आप उनको बेहतर कर सकते हैं एक हद तक, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक हद तक, बट कुछ मैसेजिंग जा रही होती है, उन अल्फाज से भी जा रही होती है, आपके बिहेवियर से भी जा रही होती है. तो वर्क ऑन दोज कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज क्या जा रहा है एनी गिवन टाइम. खुशी के अंदर भी, गम के अंदर भी, परेशानी में भी और डिसअपॉइंटमेंट में भी. आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट, जस्ट राइट इट डाउन. नो मैटर how good you get better in any skill, any trait, anything, no matter how good you get, जितना मर्जी बेहतर हो जाए,
you will find someone better than you. That's the reality of life. آپ سوچتے ہیں کہ میسی دنیا کا عظیم ترین پلیئر ہے, نہیں, اس سے اچھا کوئی نہ کوئی آ جائے گا. آپ سوچتے ہیں کہ بس کوہلی بہت بڑا پلیئر ہے, نہیں, اس سے بھی بہتر کوئی آ جائے گا. ڈان بیٹمن کا ایک اور ہے, یقین کریں اس سے بہتر بھی کوئی آ جائے گا. دنیا کے ابھی ایک ریسنٹلی میں کوئی اسٹڈی پڑھ رہا تھا اس بارے میں کہ سائنٹسٹ نے ایک بار ایک ریسرچ کر کے بتایا کہ دیر از سرٹن لمٹ کہ 100 میٹر جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم ہے, اس سے زیادہ کے اندر بریک ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی ایک نے کافی عرصے تک یہ بلیف تھا کہ اس سے زیادہ نہیں بریک ہو سکتا. پھر 50-60 ایئرز اگو ایک بار کسی نے اس کو بریک کیا تو وہ بلیف ٹوٹ گیا, اور جب وہ بلیف ٹوٹا تو وہ اب تک بہتر سے بہتر ہر سال ہوتا چلا جا رہا ہے. سو یو ول فائنڈ سم ون بیٹر دین یو. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ انفائنائٹ نہیں ہے, ہم سارے فائنائٹ ہیں. فائنائٹ ایک ہی, انفائنائٹ ایک ہی چیز ہے اور وہی رہے گی, وہی ہستی رہے گی. بٹ ہم لوگ اپنے سے بہتر کوئی نہ کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو بی ہمبل, رسپیکٹ ادرس جنہوں نے جو اچیو کر لیا, رسپیکٹ ادرس چیلنجز ایز ویل, رسپیکٹ ادرس سکسیس ایز ویل. اپنی سکسیس کے ایکسپیرینس کو انجوائے کیجیے, اگر وہ سکسیس نہیں بھی ہے آپ ایکسپیرینس انجوائے کر سکتے ہیں. سو should we start gaining experience and start our degree or taking part in different organizations, anonymous attendee? جی بالکل, کیوں نہیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ انجوائے کیا کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ضرور کیجیے. اور so you mentioned the knowledge and experience is essential in practical life, but what if we say that opportunity for obtaining experience is limited in its high peak in Pakistan, then what we should we pay for other further progress? سائمہ کا کوشچن ہے جی. وہ لمیٹڈ رہے گی, لیکن اگین آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپرچونیٹی کا انتظار کیجیے. یو ہیو ٹو واک, آپ خود چل کے جائیں گے. میں جیسے ایگزامپل دی نا کہ آپ کسی, میرے خیال میں کوئی بھی امپلائر پاکستان میں کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو فارمل نیٹ ورک پہ کہیں کام کر رہا ہو, پڑھ رہا ہو, اس کو شاید ہی ایسا موقع ہو کہ اس کو بھی اپرچونیٹی نہ ملے. I'll give you an example. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ شاپ پہ جا کے کام کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے شاپ کے اوپر جو بڑی بڑی کارپوریشنس ہیں ان کے سیل کا اسٹاف آگے بات کیسے کرتا ہے. تو شاپ پہ ہیلپ کرنے کی ٹرائی کیجیے. I'm sure بہت سے لوگ شاید نہیں کریں, بہت سے لوگ شاید کر لیں, بٹ آپ کر سکتے ہیں. تو اپرچونیٹی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے آگے جس طرح وہ گھوڑے کے آگے وہ باندھ نہیں دیتے, اس طرح نظر نہ آئے روڈ, وہ باندھے ہوئے, آپ اس کو ہٹائیں. لمیٹیشن کوئی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں درزی کیسے کام کریں, ان سے سیکھیں, انہوں نے ہیلپ کر دیتا ہوں. تو ان کا کپڑا کہاں سے آتا ہے, وہ آپ اپنی کلودنگ برانڈ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ورکنگ کر سکتے ہیں. سو آن, دیر از نو لمیٹیشن. لمیٹیشن آپ سوچیں گے تو ہے, ورنہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ایز این employer, did we demand for any facility in your organization? میں کوشچن نہیں سمجھ پایا. Did I demand any facility in my organization or میں کوشچن نہیں سمجھ پایا, so I'm just skipping that. What do you think, what job opportunities will come in future? What should be fresh student choose for the degree? I must see automation کی بہت ساری opportunities آئیں گی. آپ میں سے جتنا بفر بن گیا ہے اس وقت, سمجھے کہ ایک ویکیوم بن گیا ہے, پوری پریشر کوکر سچویشن ہے. پیپل آر کریونگ ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل. ذرا سی ریلیکسیشن ملتی ہے, پیپل جمپ کے وہ واپسی کر لیں. تو آئی مسٹ سے کہ شاید ٹورزم کا بہت بڑا بوم آئے گا. جس طرح آپ کو پتہ ہے اگر اکانومی یا کوئی ایک کمپنی ہے کہ بہت اچھے لیول پہ پرفارم کر رہی ہو, اس کے اندر امپرومنٹ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز وہ آلریڈی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. جب آلریڈی آپ نیچے ہوں تو اپرچونیٹی کا والیوم اتنا بڑا ہو جاتا ہے, یو کین گو ٹو اینی لمٹ. سو آئی مسٹ سے کہ ٹریول ٹورزم کے اندر بہت بڑی ابھی اتنے لاسز کے بعد آنے والا ہے. اس پینڈیمک میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے فار آل اسٹارٹ اپس, فار آل دا بزنسز, کہ پریویس رہنے والے جتنے بزنسز تھے انہوں نے نیو انٹرنٹس کے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی تھی. وہ بہت ساری آفرز ایسی دے دیتے تھے, بہت سارے ان کے پاس ریونیو اسٹریم اچھا تھا, ان کے پاس مسل اتنا تھا فائنینشیل کہ وہ نیو انٹرنٹ کو نہیں آنے دیتے تھے. لیکن ابھی بینکرپسیز کا ایک انبار لگا بیٹھا ہے گلوبلی, بہت سارے بزنس کلوز ہو رہے ہیں, بہت سارے بزنس بند ہو رہے ہیں. تو ایک اپرچونیٹیز کا ایک انبار لگ جائے گا الٹیمیٹلی, بیکاز جب گیپ پیدا ہوگا تو پیپل ول کم ان ٹو کور دیٹ گیپ. سو آئی مسٹ سے کہ بہت ساری اپرچونیٹیز آگے آ رہی ہوں گی. سو لاٹ آف کوشچن آن سملر گراؤنڈس کہ فری لانسنگ کرنی چاہیے, کون سی ڈگری کرنی چاہیے. آئی تھنک آپ نے جو لوگ ڈگریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں آپ نے کون سی ڈگری کرنی چاہیے. جو آپ ڈگری میں ہیں اس پہ ہی کیجیے فوکس, اور اس کو کمپلیٹ بھی کیجیے. اور آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ انانیمس ہیں, اور وہ جو کوشچن کر رہے ہیں وہ اس لیے انانیمس ہی لگ رہا ہے مجھے کہ کہہ رہی ہیں کہ مائی یونیورسٹیز کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ڈونٹ آفر اینی اپرچونیٹیز ٹو دیئر اسٹوڈنٹس, سو وٹ اسٹوڈنٹس کین ڈو. میرے خیال میں اگر آپ کی یونیورسٹی کھانا آفر نہیں کر رہی ہوگی تو اسٹل آپ کچھ نہ کچھ ایفرٹ کر کے اپنے لیے چائے کھانے پینے کا انتظام تو کر رہے ہوں گے. تو ٹیک دا ریسپانسبلٹی, ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی.
کہ اگر کیریئر آفس کہے گا تو آپ کو لمیٹڈ اپنی جن سے ان کے لائزون ہوگا صرف ان کے بارے میں ریفر کرے گا. انہوں نے آپ کے لیے پورا گلوب اوپن کر دیا, آپ کہیں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. نادر پوچھ رہے ہیں واٹس دا رول آف ریلیجن ان آور مینٹل ریلیکسیشن. Religion has got everything to do with everything we do. So definitely اس کا امپیکٹ ہے, اس کا رول بھی ہے, آپ کے بلیف سسٹم کا رول ڈیفینیٹلی ہے. سو اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. I will repeat that religion has got to do everything with everything we do. So I think questions are popping up. Or so that's it from my side majorly. اگر کوئی اسپیسیفک کوشچن میں نے مس کیا ہو, I was traversing questions. Faraz, if you want me to, Faraz and team, to answer any specific question, I'm here. But before I go, I would like to show something. I'm actually trying to fill your mind کہ آپ limitations میں نہ جائیے کہ کوئی آپ کے لیے آئے گا, کوئی مسیحا آئے گا آپ کے لیے کچھ کر دے گا. آپ نے جب کسی نے میٹرکس نہیں دیکھی ضرور دیکھیے گا, ہمارے دور میں تو کافی اس کا فیس تھا, I'm sure آپ نے موسٹلی دیکھی بھی ہوگی. But you have to walk through the door. You have to walk through. آپ کو چلنا ہے, ہر ایک کا پاتھ اپنا ہے. ہم کچھ سیٹ کر دیں گے, کچھ گائڈ کر دیں گے, بتا دیں گے کیا کیا آتا ہے, کیا کیا ڈیٹریکٹ کرے گا. I can show you the door, but you have to walk through it. صحیح. So on this note, I'm just available for any questions that your moderators would throw at me. Else, let me show you. Okay. How can I do that? Let me show you. اوکے دلکشا, میں نے آپ کو اس کا ہوسٹ بنا دیا ہے اس سیشن کا, اور پلیز مجھے اگر کوشچنز ہیں تو آپ مجھے ڈائریکٹ کر دیجیے, بیکاز میں نے کوشچن جو ہے میرے پاس بہت کوئکلی موو کر رہے ہیں. ایک کوشچن ہم نظر آ رہا ہے دیٹس ایکچولی انٹرسٹ می کہ ہاؤ کین وی امپروو اور کمپٹنسی بیسڈ انٹرویوئنگ اسکلز. حافظ محمد مشتاق صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کمپٹنسی بیسڈ انٹرویو اسکلس کے لیے آپ کو جس کمپٹنسی کو وہ آرگنائزیشن فوکس کر رہی ہے اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا. اینڈ یو شوڈ نو کہ کون سے بیہیویئر اس کمپٹنسی کو ایگزیبٹ کرتے ہیں, اینڈ یو شوڈ پریپیئر سچ ایگزامپلز جس کے اندر آپ اس کمپٹنسی کا ذکر کر سکیں وائل ڈوئنگ انٹرویو. انٹرویو دیتے وقت آپ ایسی ایگزامپلس کوٹ کر سکیں جس سے وہ کمپٹنسی ایگزیبٹ ہوتی ہو. سو یو نیڈ ٹو ڈو اے بٹ ہوم ورک کہ وہ کمپٹنسی ہے کیا جس کو دیٹ آرگنائزیشن از لوکنگ فار دیٹ پرٹیکولر رول. اس کمپٹنسی کو کون سے بیہیویئرس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, سب چیزیں اویلیبل ہیں. صرف سرچ کرنے کی بات ہے, تھوڑی سی ول کی بات ہے. جی جناب. There are certain people who are asking for questions. Do you want to provide your LinkedIn? You may contact me on LinkedIn with the same name, Mohammad Ehtesham Khan. You can search me, Mohammad Ehtesham Khan, or you phone likh ke search kijiye, I'll be there. You can ask question directly. Or how to control negative thoughts when you are trying to do something in life. But the negative thoughts to hamesha rahengi. Negative thought itself کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. Let me give you another analogy. It's just absence of positive thoughts. تو آپ اگر پازیٹیو نہیں سوچ رہے ہوں گے تو جو کچھ سوچ رہے ہیں ایمٹینس کہہ لیجیے, خالی پن کہہ لیجیے, تو نیگیٹو تھاٹس آپ کو ہارم کریں گے. بٹ میک یوز آف یور پازیٹیو انرجی ان سچ اے وے کہ آپ کو نیگیٹو تھاٹ کا ٹائم ہی نہ ملے. نیگیٹو تھاٹس ایٹ ٹائمز آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بننا پڑتا ہے وٹ ایف کہہ کے, بٹ میک اٹ ایز اے اسٹرینتھ جس کی بیس پر پلان کو خراب کرنے والی نہ ہو. بہت سے لوگ آپ کو پلان کو خراب کرنے والے آ جائیں گے, بٹ آپ کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی جو پلان کو خراب کری ہوں گی. بٹ بی فرم کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اس لیپ ٹاپ کو اٹھاتا ہوں اور میں اس کو پھینکوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا, آپ کو پتا ہے تو یہ نیگیٹو تھاٹ ہے, بٹ آپ کو پتا ہے یہ نہیں کرنی. دیٹس ہاؤ یو کین کنٹرول. واٹس امپورٹنٹ آف فیٹ ان یور پروفیشنل لائف از ایبسلیٹلی امپورٹنٹ. جی فیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی آپ کچھ پہلے ایگزامپل دی تھی آپریشنل ریڈی ہونے کی, کہ آپ نے ایک کنٹینر آف ہیپینس اپنے برین کے اندر ریڈی اگر نہیں رکھا ہوا, کنٹینر آف اپرچونیٹی اگر ریڈی نہیں رکھا ہوا, تو جب آپ پہ بارش برسے گی تو اسے جمع کہاں کریں گے. فیٹ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے اور ضرور کرے گی.
لیکن فیٹ ان کو ہیلپ کر دیتی ہے جو آپریشنل ریڈی ہو جاتے ہیں. تو آپریشنل ریڈی ہونے کی کوشش ضرور کیجیے, اور باقی ریسٹ فیٹ فار شور ہے جی, کیوں نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر رزلٹ آپ کی مرضی کرنا ہے تو اٹ مے بی فیٹ, یو مے سے, اور چانسز سب کو نہیں ملیں گے. تو اسی لیے میں نے آپ کو ارج کیا کہ ایکسپیرینس کو انجوائے کرنے پہ زیادہ دھیان دیجیے گا. سو دلکش اگر کوئی اور کوشچن ہے آپ مجھے راؤٹ کیجیے, ایلس I'll beg leave. ہاں, recruiter always demand experience, how fresh can we apply and overcome this, جس کو میں نے کچھ دیر پہلے بہت emphasize کیا کہ try to get experience ڈگری ریکوائرمنٹ کے علاوہ. ڈگری ہم پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم مفت میں کسی کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں پہ ہمیں صرف کرایہ خرچ کرنا پڑے گا. Try it, it's possible. Suggest some good books to overcome past regrets and build confidence. اچھا, بکس کے بارے میں I'll urge you one thing, بکس پڑھیں, اور اس کے لیے نہ پڑھیں کہ کون سی بکس, کوئی بھی بکس پڑھنا شروع کریں پہلے پڑھنے کی ہیبٹ تو ڈالیں. آپ کا ہر بندے کا ٹیسٹ یونیک ہوگا, بٹ دیر آر سرٹن بکس, دیر از اے نیم بکس جس کا نام ہے گریٹ, وہ ضرور پڑھیے. 7 ہیبٹس ہے وہ ضرور پڑھیے. میں اردو میں بہت بکس پڑھتا ہوں, آپ سفر نامے پڑھیے, ناول پڑھیے. بٹ سرٹن ٹائم کے بعد اگر آپ نے 5 کتابیں پڑھی, آپ کے سارے پیئر نے وہ 5 کتابیں نہیں پڑھی, ٹرسٹ می آپ ود ان اباؤٹ سے ڈفرینٹ ہو جائیں گے, آپ کو بتانے کو بہت کچھ ہوگا. تو میں آپ کو بہت سی ایگزامپل دے سکتا ہوں, بہت ساری بکس بتا سکتا ہوں. ڈونٹ گو فار اینی اسپیسیفک آتھر, اسپیسیفک بک, جو اچھا لگتا ہے پڑھیں, جو اچھی بات لگتی ہے پڑھیں. کمیونٹی بلڈ کریں گے آپ کو آٹومیٹکلی سجیشن بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اوکے, پلیز ٹیل اباؤٹ ڈائیورجنس ان کیریئر. یہ ڈائیورجنس کیریئر میں ہونی ایٹ ٹائم میٹر آف چوائس نہیں ہوتی, ایٹ ٹائم میٹر آف چوائس بھی ہوتی ہے. آپ نے اس میں کام شروع کیا, آپ خوش ہیں, آپ کام اچھا کر رہے ہیں, بٹ سم اور ریزن, اللہ کی مرضی, کو پینڈیمک آ گیا, آپ کی آرگنائزیشن ہی بند ہو گئی, تو آٹومیٹک ڈائیورجنس پیدا ہو جائے کہ آپ نے کہیں اور اپلائی کیا, یو گو اندر ایریا, سو اٹ ول ہیپن. تو ڈائیورجنس از اے گڈ تھنگ. جس کے پاس ڈفرینٹ جگہ کا ایکسپیرینس ہوگا, ڈفرینٹ جگہ ایکسپوجر ہوگا, وہ بہتر پوزیشن میں ہوگا مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. بٹ پلان ڈائیورجنس از فائن. اگر آپ پہ ہیپن بھی ہوتی ہے تو ٹیک اٹ, لرن اٹ, دیر از نتھنگ رانگ ان ہیونگ ڈائیورجنٹ کیریئر. ہاؤ ٹو بلڈ اے ٹیم اف ون وانٹس ٹو اسٹارٹ اے بزنس. یار اس کا بڑا مشکل آنسر ہے. آپ کو ہٹ اینڈ ٹرائی سے سیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو کام لینا بھی نہیں آتا. یو ایون اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, سانجے کی ہانڈیاں جو ہوتی ہے وہ چوراہے میں پھوٹتی ہیں, بلا بلا اینڈ سو آن. ٹیک دس بٹ پارک اٹ, ڈونٹ یوز اٹ. یوز وہ کیجیے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آگ میں جل کے ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آگ جلا رہی ہے, تپش وغیرہ دور سے بھی آ جاتی ہے. تو دیر از نو ہارم ان اٹ کہ آپ ٹرائی کریں. جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے, ان کو پہلے موقع دیجیے. بٹ آئی مسٹ سے کہ ایک اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, جو بھی اگین میری کچھ بنائی ہوئی ہے, کچھ ٹیچر سے سیکھی ہوئی, یو کین ڈو آل دا تھنگس, یو کین ڈو ایوری تھنگ, بٹ یو ول نیڈ ہیلپ. تو اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ آپ کو ہیلپ تو چاہیے. تو ہیلپ چاہیے تو ہیلپ کہیں نہ کہیں سے ملے گی. ٹرائی کیجیے, اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کیجیے جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, ان سے اسٹارٹ کیجیے. بٹ نو گارنٹی کہ وہ آپ کو تجربہ دے کے سکھا کے نہیں جائیں گے, اینڈ دیر نو گارنٹی کہ وہ آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کریں گے. یو نیور نو, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, بٹ یو ول لرن, یو ول موو آن. What is your biggest motivation for you in your profession? Yeah, میرے کیریئر میں جو میری biggest motivation ہے, I deal with humans, and I enjoy being with humans. I talk to them. I prefer not to email than to call. I prefer not to send things through someone, just to go myself and create a human connection. I enjoy it. Or any recommendation about self-help book? I must say 7 habits are good. 8 habit بھی try کیجیے. اس کے علاوہ میں اردو بکس کے بہت زیادہ پڑھتا ہوں. مفتی صاحب کو پڑھیے گا, اشفاق صاحب کو پڑھیے گا. آج کل ان کا سوشل میڈیا کی بلیسنگ سے ہی ایک بہت بڑا ایسا گروپ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہ ان سب کے اگینسٹ ہے. اشفاق صاحب, شہاب صاحب اینڈ گروپ کے, ان کو بھی پڑھیے گا. تو میں سب کو پڑھتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ڈفرینٹ اوپینینس جاننی چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. پارشلی میں ان کچھ باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں, پارشلی میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. تو دیٹس ہاؤ تھنگز موو. آپ کا انٹلیکٹ لیول بڑا ہو جاتا ہے. اعتراض اور آپ سے جو اختلاف کرے اس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور اس سے کوشچنس کلیئرلی ضرور پوچھیے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو لوگ آپ سے ڈفرینٹ ہیں.
it's very easy to mingle with those people जो कि आप जैसा सोच रहे हो, जो आपके ऐसी बात कर रहे हो. काउंटर ओपिनियन सुनना बेइंतहा ज़रूरी है. तो जिन्होंने टीम के मतलब सवाल किया था, वो टीम भी ऐसी बिल्ड करें जिसमें सारे लोग ऐसी बातें ना करते हैं जैसी आप सुनना चाहते हैं. टीम में ऐसे लोग ज़रूर रखिए जो आपके खिलाफ चाहते हो, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हो, तो ही आप उस टीम को बेहतर एज ए स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना वो एक आप जैसा ही एक चीज़ बन जाएगी. So on this note, Ji, I'll take my leave. I am available on LinkedIn with the same name, Mohammad Ihtisham Khan Yufun. Or it was pleasure having you all here, and I hope कि I could have answered all the questions. जितने भी नज़र आए वो तो मैंने कर दिए. और अगर आप में से किसी को specific question हो, I'm available. You may contact me on the LinkedIn as well. Have a very nice day, and I thank you all the panelists जो कि मुझे help कर रहे थे to administer the session. Thank you so much, Ihtisham. It was indeed a nice experience. Thank you. Yes, thank you so much, sir. Okay, for the attendees, बड़ा important काम है feedback form का. So the feedback form is right here in the chat. So you all have to fill it once. All right, that will count towards your attendance. Acha, everyone. I got several questions from you guys personally or through mail that you were asking about the attendance required for certificates and whether or not you're still eligible after one absence. So we wrote that down in the PDF we sent you. 6 out of 7 of the sessions have mandatory attendance. If you have one leave, then that's completely fine, but no more than that. All right?
And you have like 15 minutes in total to fill out the form, then we'll be closing it. So do it quickly. Sit, Imrali. Sit, Imrali. It doesn't matter if you're Mr. Abad, I think your mic's open. Acha, I'm sorry, I don't know how to pronounce your name. Arms Naveed. I'm sorry if I just butchered that. You have attended yesterday's session and filled the form, but still told you didn't attend. Acha, it doesn't matter if you told us that you didn't attend. If you filled out the form, that's enough, because we'll be tallying everything from the form anyway.